امام چلے کیسے چلے ہوں گے؟ امام نے ولایت کا امامہ سر پہ رکھا، امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا۔ عزیزان گرامی، آج میں امام کی جب آپ خطبہ پڑھتے ہیں شیخ طوسی کا، جس میں ائمہ علیہ السلام سے فضائل انہوں نے متعلق لکھے، تو اس میں انہوں نے رسول خدا کی دعوت نبویہ کا ذکر کیا ہے، عصمت جناب سیدہ کا، صولت الحیدریہ، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، سب کے ذہنوں میں ہے نا۔ جب 8ویں امام کا تذکرہ آیا تو کہا حجج کہتے ہیں حجت کی جمع، احتجاجات، امام کے مناظرے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو مناظرے ہمارے 12 اماموں میں کیے ہیں وہ 8ویں امام نے کیے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ کرنا چاہتے تھے مناظرے، کیونکہ مامون انہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اگر ایک بھی مناظرہ امام رضا ہار جائیں تو کہا میری فتح ہو گئی۔ اب جتنے وہ مناظرے کرواتا تھا اتنا ہی امام کا علم لوگوں پہ واضح ہوتا تھا، جتنا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ امام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا اتنی ہی امام کی بلندی لوگوں کے لیے واضح ہوتی تھی۔ بھئی قدرت کو ضد ہے، حق چھپنے نہ پائے۔ اس لیے جتنے شیعوں میں فرقے بنے ہیں وہ 8ویں امام سے پہلے بنے ہیں۔ بھئی جو امام علی پہ رک گئے، چاہے وہ علوی کہلائیں چاہے نصیری کہلائیں، وہ امام علی پہ رک گئے۔ اس کے بعد کچھ آگے بڑھے، امام حسن کے بعد، پھر امام حسین کے بعد، پھر کوئی زیدیہ فرقہ، کوئی اسماعیلی فرقہ، یا بہورے ہوں، یا اسی طرح سے بعد میں واقفیہ یا فتحیہ، جتنے فرقے بنے سب کے سب 8ویں امام سے پہلے بنے ہیں۔ لیکن 8ویں امام کو جو مانتا ہے وہ 8ویں امام پہ رکتا نہیں ہے، وہ 12 تک سب کو مانتا ہے۔ کیونکہ دوسرے ائمہ علیہ السلام کو مناظرے کرنے نہیں دیے گئے، 8ویں امام نے اتنے مناظرے کیے کہ جو 8ویں کو مانتا ہے وہ 12 تک سب کو مانتا۔ اب اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا؟ عزیزان گرامی، امام نے اتنے مناظرے کیے اور 2 برس میں امام کے مسلسل مناظرے ہیں۔ میں 1-2 مناظرات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تمام کے تمام علماء اہل سنت شیعہ نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، بہت سے جز کو بہت سے لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، سارے مناظرے کو تفصیل سے پیش نہیں کیا۔ شیخ صدوق نے مفصل عیون اخبار الرضا میں بھی مناظرہ لکھا ہے، 1000 سال سے پرانی کتاب ہے جو امام رضا کے اقوال ہیں، اور کتاب التوحید میں وہاں پہ بھی اس مناظرے کو لکھا ہے، جس کا انگریزی میں ترجمہ میں نے کیا ہے، وہاں سے مناظرہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے 2 پورے ابواب ہیں جو صرف امام کے مناظرے ہیں، وہاں سے ایک مناظرہ آج پیش کر رہا ہوں۔ علامت یہ ہے امام علیہ السلام کی کہ امام سے جب بھی کوئی سوال کرے گا تو امام مہلت نہیں مانگتے، کل آ جانا، سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا ہوگا تو۔ امام کی علامت یہ ہے کہ جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب جائے، جس وقت سوال آئے اسی وقت جواب جائے۔ تو امام گرامی، ایک مرتبہ مامون نے جب دیکھا کہ مسلسل مناظرے کروا رہا ہوں لیکن ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے دربار میں ان کے معتقد زیادہ ہے، دربار اس کا تھا، معتقد امام رضا علیہ السلام کے لوگ زیادہ تھے، تو اس نے ایک مرتبہ بہت بڑا منصوبہ بنایا، پلان بنایا اپنے طور پہ، کہا کہ میں جتنے ادیان عالم ہیں، جتنے بھی اس وقت کے دین تھے، جتنے بھی ریلیجن تھے، کہ سب کے ریلیجنز کے سب سے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان سب کو دعوت دوں گا۔ ایک وقت میں تمام ادیان عالم کے جو سب سے بڑے علماء ہیں وہ ایک وقت میں آ کے امام سے مناظرہ کریں۔ اس نے پوچھا کہ سب سے بڑے بڑے ادیان کون سے؟ کہا یہودی بہت بڑے، کہا ان کا جو سب سے بڑا چیف رہبا ہے جو کہلاتا تھا اس زمانے میں، کہا اس کو راس الجالود، اس کو دعوت دو، کہا اکیلے مت آنا، جتنے قابل ہیں ان سب کو لے آنا، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ بھائی دشمن تھا لیکن اقرار کرتا تھا امام معمولی نہیں ہے۔ راس الجالود سے کہہ دو جو چیف رہبا ہے کہ اپنے سب بڑے بڑے جتنے بھی اس کے رہبا ہیں ان سب کو لے آئے، اپنی کتابیں لے آئے، تیاری کر لے۔ اس کے بعد کہا کہ بھئی اسقف اعظم جو 8 بشپ تھا اس زمانے میں، کہا کہ اس سے کہو دعوت دو کہ جو پوپ کہہ لیں، 8 بشپ کہہ لیں، کہ سب سے بڑے جو قابل ہیں اس سے کہو وہ بھی اپنے ساتھ، اپنے جتنے اور دوسرے پادری ہیں سب کو دعوت دے، وہ آ جائے۔ کہ اسی طرح سے ہربز ہیں، ہندو ہیں، اس زمانے میں ستارہ پرست سے سابعی تھے، جتنے بھی ادیان عالم ہیں، آتش پرست سے سب کو بلا لیا گیا، اور کہا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کہیں جا کے ہمارے ولی عہد کو بتا نہ دے، انہیں تیاری کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ امام چلے کیسے چلے ہوں گے؟ اب بن کا امام، پوری کائنات کا امام، مولائے کائنات ہیں، اپنے زمانے کے حجت خدا ہیں۔ امام نے ولایت کا امامہ سر پہ رکھا، امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، اور ایک مرتبہ نعلین زیب تن کیے، امام نے اپنا پٹکا باندھا، جب چلنے لگے تو زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سر پہ سایہ کرنے لگا،
جہان سے لبیک کی صدائیں آنے لگی. ایک مرتبہ تمام دربار جو کھڑے تھے کھڑے رہ گئے, جو بیٹھے تھے وہ بھی تعظیماً کھڑے ہو گئے. مامون نے اشارہ کیا, امام نے کہا ذرا میرا ممبر دور کر دو, تیرے تخت سے قریب ہو تب بھی مجھے گوارا نہیں. ایک مرتبہ تھوڑا سا ممبر کو دور کیا, امام آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے. مامون نے کہا فرزند رسول, یہ اپنا رسول اللہ, یہ بہت سے لوگ آپ سے کچھ سوالات کرنے کے لیے آ گئے ہیں. امام نے مسکرا کے مجمع کو دیکھا, کہا آپ لوگ پہلے سوال کرنا چاہیں گے یا میں پہلے سوال کر لوں؟ یعنی امام نے بتا دیا میں جانتا ہوں مناظرے ہی کے لیے آئے ہو, چاہے تو آپ پہلے سوال کر لیں, چاہے تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں. وہ بہت گھبرائے کہ ایک اکیلا آدمی اتنے مجمع کے سامنے اتنی خود اعتمادی رکھتا ہے. اگر اسے اپنے علم پہ اتنا کانفیڈنٹ ہے, اتنا اعتماد ہے کہ چاہے تو ہم سوال کریں, چاہے تو یہ سوال, کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں, کیوں نہیں آپ ایک ایک سوال کر لیتے, ایک ایک دین کے ماننے والے سے کیوں نہیں آپ خود ایک ایک سوال کر لیتے. امام نے کہا اچھا تو میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے, کرسچن سے میرا پہلا سوال ہے. آج بشپ متوجہ ہوا امام کی طرف. امام نے کہا میرا پہلا سوال تم سے ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید اصول دین میں پہلے ہے اور یہاں توحید کا مسئلہ تھا. امام نے کہا کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں, سن آف گاڈ مانتے ہیں. ہم خدا کو مانتے ہیں کہ خدا ہے, لیکن ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں, سن آف گاڈ مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. جناب سن رہے ہیں سب لوگ؟ سنیں گے مناظرہ؟ شاید میں نے پہلے پیش کیا ہو آپ کے سامنے, لیکن آج سن لیجیے, میں پہلے پیش کر چکا ہوں. ظاہرہ اذان گرامی, ایک مرتبہ جناب امام رضا نے کہا کہ کیا مانتے ہو؟ کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, ابن اللہ مانتے ہیں. کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں, لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بندے تھے, عبداللہ تھے, ابن اللہ نہیں تھے. انہوں نے کہا یہ آپ کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے وہ ابن اللہ تھے. ابن ذہن میں رکھیے گا. امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ وہ عبداللہ تھے, اللہ کے بندے تھے, عبدہ و رسولہ. امام نے فوراً متوجہ کیا. امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں, حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, جناب عیسیٰ بہت عبادت گزار تھے, لیکن جناب عیسیٰ ایک ان میں کمی تھی کہ وہ نماز روزے کے چور تھے. یہ جملہ کہنا تھا جیسے آپ خاموش ہیں, سارا مجمع خاموش ہو گیا. عیسائی کو آگ لگ گئی. اس نے کہا کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہہ دیا ہے؟ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی کبھی رات میں آرام نہیں کیا, پوری رات نماز پڑھتے تھے, دن میں کبھی کھانا نہیں کھایا, پوری زندگی روزے رکھے. جس نے پوری زندگی نماز اور روزے میں گزار دی, آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا. امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے؟ میں مناظرہ اسی کا نام ہے. امام نے کہا اچھا تو مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت کرتے تھے؟ نماز اور روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت. کہا بھئی جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں ہوتا.